العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم ير لها أثر لأنها لم تستقر مع جريان الماء، والأثر هو الطعم وبالرائحة وباللون، والجاري ما لا يتكرر استعماله، وقيل ما يذهب بتبنة. اور اگر بہتے ہوئے پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے، بشرطے کہ نجاست کا کوئی اثر نہ دکھائی دے، اس لیے کہ نجاست پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہیں ٹھہر سکتی، اور اثر وہی مزہ یا بو یا رنگ ہے، اور مائع جاری وہ ہے جس کا استعمال مکرر نہ ہو، اور ایک قول یہ ہے جو تنکا بہا لے جائے۔ مائع جاری، تعریف اور حکم کا بیان۔ عزیز طلبہ کرام، مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ اگر مائع جاری میں کوئی نجاست گر جائے تو جب تک اس پانی میں نجاست کا اثر نہ دکھائی دے، جب تک اس پانی میں نجاست کا کوئی اثر دکھائی نہ دے، مائع جاری میں کوئی نجاست گر جائے اور جب تک اس پانی میں نجاست کا کوئی اثر نہ دکھائی دے، بالفاظ دیگر جب تک پانی کے اوصاف ثلاثہ رنگ، بو، مزہ تینوں میں سے کوئی وصف نہ بدلے، اس وقت تک اس پانی سے وضو کرنا درست اور جائز ہے، کیونکہ اگر پانی جاری ہوگا تو یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں نجاست کا کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ جاری پانی میں نجاست نہ تو رک سکتی ہے اور نہ ہی ٹھہر کر اپنا رنگ دکھا سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عبارت میں جو اثر کا لفظ آیا ہے اس سے یہی اوصاف ثلاثہ یعنی رنگ، بو اور مزہ مراد ہیں، اور مائع جاری کی تفصیل اور توضیح کے سلسلے میں حضرات فقہا کی مختلف رائیں ہیں جو بنایا اور فتح القدیر کے حوالے سے یہاں درج کی جا رہی ہے۔ نمبر 1، مائع جاری وہ پانی ہے جس کا استعمال مکرر نہ ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہر وغیرہ سے ہاتھ میں پانی لے کر اسے استعمال کرے، پھر وہ پانی وہیں گرا دے اور دوبارہ جب پانی لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو گرایا اور استعمال کیا ہوا پانی اس کے ہاتھ میں نہ لگے، یہ مائع جاری ہے جس کا استعمال مکرر نہیں ہوا۔ نمبر 2، دوسری رائے یہ ہے کہ مائع جاری اس پانی کو کہتے ہیں جو تنکا، خس و خاشاک بہا لے جائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ مائع جاری اس پانی کو کہتے ہیں جس کو لوگ جاری سمجھے۔ صاحب عنایہ نے اسے اصح قرار دیا ہے۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چوڑائی میں اپنا ہاتھ رکھ دے تو پانی کا بہاؤ بند نہ ہو۔ والغدير العظيم لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه إذ أثر التحريك في السراية فوق أثر النجاسة۔ اور بڑا تالاب جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے متحرک نہ ہو
اور وہ بڑا تالاب جس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے کو حرکت دینے سے متحرک نہ ہو، اگر اس کے ایک کنارے نجاست گر جائے تو دوسرے کنارے سے وضو کرنا جائز ہے، اس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ نجاست دوسرے کنارے تک نہیں پہنچی ہے، اس لیے کہ پھیل جانے کے حوالے سے حرکت دینے کا اثر نجاست کے اثر سے بڑھ کر ہے۔ ثم عن ابی حنیفة رحمہ اللہ تعالی انه يعتبر التحریک بالاغتسال وهو قول ابی یوسف رحمہ اللہ وعنه بالتحریک بالید وعن محمد بالتوضی۔ پھر حضرت امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ وہ غسل کرنے والی تحریک کا اعتبار کرتے ہیں، اور یہی امام ابو یوسف کا قول ہے، اور امام صاحب سے ایک قول تحریک بالید کا ہے، حرکت سے ہاتھ سے حرکت دینے کا ہے، اور امام محمد سے تحریک بالتوضی کا قول منقول ہے۔ ووجه الأول أن الحاجة إليه في الحياض أشد منها إلى التوضي، وبعضهم قدره بالمساحة 10 في 10 بذراع الكرباس توسعة للأمر على الناس وعليه الفتوى۔ قول اول کی دلیل یہ ہے کہ حوضوں میں غسل کی حاجت وضو کی حاجت سے بڑی ہوئی ہے، اور بعض فقہا نے لوگوں پر وسعت حکم کے پیش نظر کپڑے کے پیمانے سے 10x10 کی پیمائش سے غدیر عظیم کا اندازہ لگایا ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے، اور گہرائی میں اتنا معتبر ہے کہ اس حال میں ہو کہ چلو بھرنے سے زمین نہ کھلے، یہی صحیح ہے۔ والمعتبر في العمق أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف هو الصحيح، وقوله في الكتاب جاز الوضوء من جانب الآخر إشارة إلى أنه ينجس موضع الوقوع، وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا ينجس إلا بظهور النجاسة فيه كالماء الجاري۔ اور قدوری میں امام قدوری کا جاز الوضوء من جانب الاخر کہنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نجاست گرنے کی جگہ ناپاک ہو جائے گی، اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ موضع وقوع میں ظہور نجاست کے بغیر وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی، جیسے ماء جاری۔ عزیز طلبہ کرام، ماء کثیر تعریف، حکم اور اس سے وضو کرنے کا بیان۔ ماء کثیر کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، اس کا حکم اور اس سے وضو کے جواز اور عدم جواز کا بیان۔ اس سے پہلے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ماء قلیل میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر ماء کثیر میں نجاست گرے تو پھر اس کی 2 شکلیں ہیں۔ اگر ماء کثیر میں نجاست گرے تو پھر اس کی 2 شکلیں ہیں۔ نمبر 1، وہ پانی جاری ہے، نمبر 2 جاری نہیں ہے۔ اگر وہ پانی جاری ہے تو بھی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ماء کثیر جو تالاب اور حوض وغیرہ میں جمع ہو جاتا ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو کس طرح اس کی طہارت اور عدم طہارت کا مسئلہ معلوم کیا جائے۔ اگر پانی جاری ہے تو بھی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، اس کی بھی تفصیل گزر چکی ہے۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ ماء کثیر جو تالاب، حوض وغیرہ میں جمع ہوتا ہے، اس میں اگر نجاست گر جائے تو کس طرح اس کی طہارت اور عدم طہارت کا مسئلہ معلوم کیا جائے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بڑے حوض اور بڑے تالاب کا معیار یہ ہے
کہ اگر اس کے ایک کنارے کو حرکت دی جائے اور دوسرے کنارے میں حرکت وغیرہ نہ پیدا ہو تب تو پانی کی یہ مقدار مائع کثیر ہے، اور مذکورہ تالاب وغیرہ غدیر عظیم ہیں۔ ایک طرف حرکت دینے سے دوسری طرف حرکت نہ ہو تو یہ مائع کثیر ہے اور مذکورہ تالاب غدیر عظیم ہے، اور اگر حوض اور تالاب اس مقدار سے چھوٹے ہوں اور ایک طرف حرکت دینے سے ان کی دوسری طرف حرکت اور ہلچل پیدا ہو جائے تو یہ مقدار مائع قلیل ہوگی، اور معمولی نجاست گرنے سے بھی پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کناروں کے متحرک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وضو یا غسل وغیرہ کرنے سے دوسری طرف کا پانی اوپر نیچے ہوتا ہو۔ رہا یہ مسئلہ کہ کس درجے کی اور کون سی تحریک معتبر ہے، کس درجے کی اور کون سی تحریک معتبر ہے، تو اس سلسلے میں حضرات فقہائے احناف کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ پہلا قول یہ ہے کہ تحریک غسل معتبر ہے، حرکت دینے سے وہ حرکت معتبر ہے جو غسل کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی اگر تالاب اور حوض کے ایک کنارے کوئی شخص غسل کرے تو دوسرے کنارے میں اگر حرکت ہوتی ہے تب وہ غدیر عظیم اور حوض چھوٹا شمار کیا جائے گا، اور اگر حرکت نہیں ہوتی تو اس صورت میں مذکورہ غدیر کو غدیر عظیم کا درجہ دیا جائے گا۔ چنانچہ پہلا قول یہ ہے کہ تحریک غسل معتبر، یعنی اگر تالاب اور حوض کے ایک کنارے کوئی شخص غسل کرے تو دوسرے کنارے میں اگر حرکت ہوتی ہے تو وہ غدیر اور حوض چھوٹا شمار کیا جائے گا۔ اگر حرکت ہو رہی ہے تو چھوٹا ہے، اور حرکت نہیں ہو رہی ہے تو اس صورت میں وہ غدیر عظیم بڑا حوض مانا جائے گا، مائع کثیر مانا جائے گا۔ حرکت ہونے کی صورت میں وہ غدیر صغیر اور چھوٹا حوض شمار کیا جائے گا، مائع قلیل مانا جائے گا، اور حرکت نہیں ہوتی ہے تو وہ غدیر عظیم اور مائع کثیر کے درجے میں ہوگا۔ یہ قول حضرت امام ابو یوسف نے امام اعظم رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے۔ دوسرا قول، امام ابو یوسف نے حضرت امام صاحب کا دوسرا قول یہ بیان کیا ہے کہ غدیر کی تحریک کے سلسلے میں اغتسال کا اعتبار نہیں بلکہ تحریک بالید معتبر ہے، یعنی اگر پانی میں ہاتھ لگانے سے اور اسے ہلانے سے دوسرے کنارے کا پانی حرکت میں نہ آئے تب تو وہ غدیر عظیم ہے، پانی متحرک نہیں ہو رہا ہے تو وہ غدیر عظیم ہے، مائع کثیر ہے، اور اگر متحرک ہو جائے، حرکت میں آ جائے تو وہ غدیر صغیر ہے، مائع قلیل ہے۔ تیسرا قول امام محمد سے یہ منقول ہے کہ تحریک توضی کا اعتبار ہوگا، تحریک توضی کا اعتبار ہے، یعنی اگر کوئی شخص کسی حوض اور تالاب کے ایک کنارے بیٹھ کر وضو کرے تو دوسرے کنارے اگر حرکت پیدا ہو تو یہ غدیر صغیر مائع قلیل، اور اگر حرکت پیدا نہ ہو تو یہ غدیر عظیم ہیں۔ اور امام محمد سے نوادر کی روایت میں یہ منقول ہے کہ ان سے کسی نے غدیر عظیم کی بابت دریافت کیا تو انہوں نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کر کے فرمایا مثل مسجدی ھذا، یعنی اگر وہ حوض جس کے متعلق تم پوچھ رہے ہو میری مسجد کے حوض کی طرح ہے تو وہ حوض عظیم اور غدیر عظیم ہیں، ورنہ تو غدیر صغیر ہے۔ بعد میں جب ان کی مسجد کے حوض کی پیمائش کی گئی تو ایک روایت کے مطابق وہ 8 در 8 8 بائی 8 نکلا، اور دوسری روایت کے مطابق وہ 10 در 10 10 بائی 10 نکلا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسجد کا حوض۔
10/10 نکلا یا 8/8 نکلا۔ تحریک کے سلسلے میں جو 3 اقوال ذکر کیے گئے ان میں قول اول کی دلیل یہ ہے کہ حوض اور تالاب میں وضو کی بنسبت غسل کی ضرورت زیادہ پیش آتی ہے، کیونکہ عام طور پر وضو گھروں میں کیا جاتا ہے اور غسل وغیرہ تالاب میں، مگر یہ پہلے زمانے کی بات ہے، اس لیے تحریک کے سلسلے میں تحریک بالاغتسال کا اعتبار کیا جائے گا۔ دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ تحریک بالید سب سے اخف ہے، اس لیے کہ لوگوں کے توسع اور آسانی کے پیش نظر اس کو معتبر ماننا زیادہ بہتر ہے تحریک بالید کو۔ اور تیسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ تمام امور میں اوسط درجے کا امر بہتر سمجھا جاتا ہے، اور تحریک توضی بھی تحریک اغتسال اور تحریک بالید میں اوسط درجے کی ہے، اس لیے تحریک بالتوضی کا اعتبار کیا جائے گا۔ صاحب عنایہ نے لکھا ہے کہ متأخرین فقہاء احناف نے تحریک کے علاوہ رنگ وغیرہ کے ذریعے بھی غدیر عظیم کا اندازہ لگایا ہے۔ چنانچہ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ سے یہ منقول ہے کہ تالاب کے ایک کنارے زعفران یا کوئی اور رنگ ڈالا جائے، اگر اس رنگ کا اثر دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے تو وہ غدیر صغیر، اور اگر نہیں پہنچتا تو وہ غدیر عظیم ہے۔ اسی طرح امام ابو سلیمان جوزجانی رحمہ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ غدیر کے سلسلے میں مساحت کا اعتبار ہے، یعنی اگر کوئی تالاب یا حوض دہ در دہ کی مقدار میں ہے تو وہ عظیم ورنہ صغیر۔ اسی قول کو عامت المشائخ نے اختیار کیا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ مساحت کے سلسلے میں صاحب فتاوی قاضی خان کی رائے یہ ہے کہ 7 مٹھی ہو اور ہر مٹھی پر ایک کھڑی انگلی کا اضافہ بھی ہو۔ عزیز طلبہ اکرام، یہ تمام تفصیلات تو حوض کی چوڑائی اور لمبائی سے متعلق تھی۔ عمق اور گہرائی کے سلسلے میں عرض یہ ہے کہ حوض وغیرہ اتنا گہرا ہو کہ اس میں سے پانی لینے پر زمین نہ دکھائی دے، یہی قول صحیح ہے، ورنہ بعض لوگوں نے 1 ذراع تک کے گہرا ہونے کا اعتبار کیا ہے اور بعض نے 1 بالشت تک گہرا ہونے کو معتبر مانا ہے۔ وقولہ، فرماتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے جاز الوضو من جانب الآخر کہا ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس جانب نجاست گریں گی وہ جانب ناپاک ہو جائے گی مائع کثیر غدیر عظیم میں، اور اس طرف تو کسی بھی حالت میں وضو کرنا درست نہیں ہے۔ امام ابو یوسف اس صورت میں بھی نجاست کے اثر پر وضو کے جواز اور عدم جواز کا انحصار کرتے ہیں، یعنی اگر مقام وقوع میں نجاست گری اور اس کا اثر بھی ظاہر ہوا تب تو وہ جگہ ناپاک ہوگی، لیکن اگر اثر ظاہر نہیں ہوا تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.